کہ بلا وجہ قضا روزے کا بیان ہے کہ بلا وجہ رمضان کا روزہ چھوڑ دینا بڑا گناہ ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ایک روزہ قضا کر رکھ لوں گا، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان کے ایک روزے کے بدلے میں اگر سال بھر روزے رکھتا رہے تب بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا رمضان مبارک میں ایک روزے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی بلا وجہ کوئی وجہ نہیں ہے اور رمضان کا روزہ چھوڑ دینا ایک بہت بڑی کم ہمتی کی بات بھی ہے، بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ ایک ہی مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور ہم وہ چھوڑ دیں اور اس نیت کے ساتھ کہ بھئی ہم بعد میں قضا روزہ رکھ لیں گے، ایک چھوٹی سی جو ہے مشکل آ جاتی ہے اس وجہ سے کہہ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو روزے کسی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں، کسی بھی وجہ سے، کسی جینون وجہ سے اگر روزے چھوٹ جائیں تو رمضان کے بعد جہاں تک ہو سکے جلدی ان کی قضا رکھ لے، دیر نہ کرے۔ بلا وجہ قضا میں دیر کرنا گناہ ہے۔ اگر رمضان کے قضا روزے ابھی نہیں رکھے تھے کہ دوسرا رمضان آ گیا تو اب رمضان کے ادا روزے، یعنی کہ وہ رمضان جب آ گیا ہے اس کے روزے رکھے اور عید کے بعد قضا رکھے، لیکن اتنی دیر کرنا ویسے درست نہیں ہے، اتنا کمزور بھی نہیں بننا چاہیے۔ قضا کی نیت میں اور دن اور تاریخ کا تعین، اس کے بارے میں کیا ہے کہ روزے کی قضا میں دن اور تاریخ مقرر کر کے قضا کی نیت کرنا کہ فلاں تاریخ کے روزے کی قضا رکھتا ہوں، یہ ضروری نہیں، بلکہ جتنے روزے قضا ہوں اتنے ہی روزے رکھ لینا چاہیے۔ البتہ اگر دو رمضانوں کے کچھ روزے قضا ہو گئے ہوں اور دونوں رمضانوں کے روزوں کی قضا رکھنا ہو تو سال کا متعین کرنا ضروری ہے، یعنی اس طرح کی نیت کرے کہ فلاں سال کے روزے کی قضا رکھتا ہوں۔ لیکن اگر کسی سے دو مختلف سالوں کے روزے چھوٹ گئے ہوں اور اس نے کبھی اس کی قضا رکھی ہو بغیر اس کی نیت کے کہ کس سال کا روزے کی نیت کر رہا ہوں، تو وہ بھی ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ قضا روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں، اور قضا روزے کی نیت، جتنے روزے قضا ہو گئے ہیں چاہے سب کو مسلسل رکھ لے چاہے وقفے سے رکھے، دونوں باتیں درست ہیں۔ اور قضا روزے میں صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ جب سحری ہوتی ہے نا اس وقت یا اس سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر صبح صادق یعنی فجر کا وقت ہو گیا ہے، اس کے ہو جانے کے بعد نیت کی تو قضا صحیح نہیں ہوئی، بلکہ وہ روزہ نفل ہو گیا ہے۔ قضا کا روزہ پھر سے رکھے، اس کی نیت پہلے سے ضروری ہے کہ میں قضا روزہ رکھ رہا ہوں۔ اور کفارے کے روزے کا بھی یہی حکم ہے کہ روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کر لیں، رات سے نیت کرنا چاہیے۔ اگر صبح صادق ہو جانے کے بعد نیت کی تو کفارے کا روزہ صحیح نہیں ہوا۔ اور اگلا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ جن صورتوں میں کفارہ واجب ہو جاتا ہے، پہلی اس میں یہ ہے کہ وہ شخص جس میں روزہ فرض ہونے کی تمام شرائط پائی جاتی ہے، یعنی وہ شخص جس پر روزہ فرض ہوتا ہے، روزہ رکھنا فرض ہو، تو رمضان کے اس روزے میں جس کی نیت صبح صادق سے پہلے کر لی ہے اس نے، اگر وہ جان بوجھ کر منہ کے ذریعے سے پیٹ میں کوئی ایسی چیز پہنچائے جو انسان کی دوا یا غذا میں ہوتی ہے، یعنی اس کے استعمال سے کسی قسم کا جسمانی نفع یا لذت متصور ہو اور اس کے استعمال سے سری متبع انسان کی طبیعت نفرت نہ کرتی ہو، اگرچہ وہ بہت ہی قلیل ہو، حتیٰ کہ ایک تل کے برابر ہو، یا کوئی شخص جمع کرے یا کرائے، تو ان سب صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اگر ایسی چیز کھائی یا پی جو دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اور جو لوگ حقہ پینے کے عادی ہوں یا روزہ کی حالت میں حقہ پیئیں تو ان پر بھی کفارہ اور قضا دونوں واجب ہوں گے۔ اس سے آپ لوگ باقی چیزوں پر قیاس کر لیں۔ کفارہ کی تفصیل کیا ہے کہ روزے کے توڑنے سے کفارہ اس وقت لازم آتا ہے جبکہ رمضان شریف میں روزہ توڑ ڈالیں۔ اگر رمضان کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، چاہے جس طرح بھی توڑے، اگرچہ وہ روزہ رمضان کی قضا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ رمضان کی قضا کر رہے ہیں، کسی اور وقت میں قضا روزے رکھ رہے ہیں، وہ اگر آپ توڑ دیں تو بھی آپ پر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ کفارہ صرف رمضان شریف کے دوران رمضان کے روزے توڑنے سے آتا ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے مسلسل رکھنا کفارہ ہے۔ 60 روزے، اس میں سے درمیان میں گیپ مطلب نہیں دیں گے۔
یہ ہمارا آج کا فقہ کا سبق ہے۔ اب ایک بات میں یہ بتانا چاہوں گا یہاں پر فقہ کے حوالے سے کہ فقہ میں مختلف اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں، مختلف مسائل ہوتے ہیں، اختلافی مسائل بھی ہوتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر صرف وہ مسائل بیان کریں جو متفق علیہ ہیں، جس پر سب متفق ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں، جو جنرل سے مسائل ہیں، وہ بیان کریں یہاں پر۔ تو اگر کسی کو اور کوئی ذاتی مسئلہ ہے، کوئی ذاتی ایشو ہے، تو وہ اس میں ضرور بھی بتائے مجھے میرے واٹس ایپ پر پرسنل میں، تاکہ میں پھر انشاءاللہ ان کو پرسنل میں جواب دیا کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں مفتی نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ میں مدرسے میں ضرور پڑھا ہوں، لیکن مدرسے میں پڑھنا اس بات کو لازم نہیں آتا کہ بندہ مفتی بن گیا، چاہے وہ جتنے سال بھی پڑھے۔ مفتی بننے کے لیے ایک الگ پورے سیٹ اپ سے گزرنا پڑتا ہے، اور ایک الگ پوری فیلڈ ہے اس کی، تو وہ میری فیلڈ نہیں ہے۔ تو میں نہ تو فتویٰ دے سکتا ہوں اور نہ میرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ میں فتویٰ دوں۔ جب آپ لوگ مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی استاد سے پوچھ کر پھر آپ کو اس کا جواب دوں، کیونکہ ہم انسان ہیں اور مجھے ہر چیز یاد نہیں ہوتی، نہ مجھے ہر چیز پتہ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو بندہ مجھ سے کوئی چیز پوچھ رہا ہو تو میں اس کو صحیح جواب دوں اور پوچھ کے جواب دوں۔ تو اس لیے مجھے مفتی نہ سمجھے برائے کرم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ ہمارا آج کا یہ درس یہیں تک ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ درس اچھا رہا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کا رمضان کیسا گزرتا تھا۔ تو انشاءاللہ جیسے یہ ہمارا فقہ کا سیگمنٹ ختم ہو جائے گا تو میں وہ بھی بتا دوں گا کہ کیسا روزہ گزرتا تھا۔ دوسرا ایک سوال کسی نے کیا ہے کہ سٹیم لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ سٹیم یعنی کہ جب بھاپ لیتے ہیں ہم، تو دیکھیں چاہے آکسیجن ہو جس میں دوائیاں ہوتی ہے، چاہے سٹیم ہو، اگر سٹیم میں دوائیاں ہوں یا سٹیم میں دوائی نہ ہو، صرف پانی کا بھاپ ہو، وہ لینے سے، چونکہ سٹیم میں اصل میں پانی ہی ہے، پانی کے ایویپریشن ہے، لیکن اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، وہ لینے سے وہ پانی کے ذرات جو ہے وہ ناک اور منہ کے ذریعے حلق کے اندر چلی جاتی ہے، تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ نابالغ بچہ روزے رکھ کے اس سے مکمل نہ کر پائے تو اس پر کیا حکم ہے؟ یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ نابالغ بچہ اگر روزہ توڑ دے تو اس پر قضا وغیرہ کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو ہے نابالغ، وہ تو شریعت کے احکام کا مکلف ہی نہیں ہے، تو وہ اگر روزہ رکھے تو بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے تو بھی ٹھیک ہے، درمیان میں توڑے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو باقی انشاءاللہ کل ملیں گے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ سب فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور کوئی بھی ایشو ہو تو ضرور شیئر کیا کریں۔ اور اگر دو باتیں میں آج آخر میں کرنا چاہوں گا، ایک بات یہ کہ جس کسی نے ابھی تک ہماری جو پری رمضان ورکشاپ ہے وہ نہیں کی، وہ ضرور کریں اس ورکشاپ کو، اور وہ اس ورکشاپ کو ضرور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نے ٹارگٹ سیٹنگ کے بارے میں بات کی تھی، اور ٹارگٹ سیٹ کرنے کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو فارمیٹس دیے تھے، ڈاکومنٹس دیے ہیں، جس پہ بہت آسانی کے ساتھ اپنا ٹارگٹ طے کر سکتے ہیں رمضان کو بہترین گزارنے کے لیے۔ تو مجھے سب لوگ بتائیں، پرسنل میں بتائیں، یہاں چیٹ پہ نہ بتائیں، کہ کس کس نے اپنے رمضان کے ٹارگٹس طے کر کے لکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ روزانہ اس کی جو چیک لسٹ مینٹین رکھنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کس کس نے رمضان کے جو ٹارگٹس ہے وہ طے کر کے لکھ لیے ہیں، تو یہ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو، اور لوگوں سے شیئر کریں۔ میں اس کی ریکارڈنگز ہم اس کو یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں، تو آپ اس لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں ضرور، تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔